افغانستان کو یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ پاکستان کے خلاف اقدام کرنا یا پھر پاکستان کے ساتھ جنگ کرنا ان کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتی اینڈ دیٹس دا ریزن مذاکرات بالآخر کامیاب ہو چکے ہیں۔ مذاکرات کا پہلا فیز، ان میں کن کن شرائط پر عمل درآمد کیا جائے گا، وہ کون کون سے پوائنٹس ہیں جو کہ پاکستان کی جانب سے رکھے گئے ہیں۔ ترکیہ اور قطر کا بڑا اس میں کروشل رول ہے، کیونکہ افغان طالبان، ان کی حکومت جو کہ بھارت کی زبان بول رہی تھی، انہوں نے کہا کہ ہماری سرزمین پر یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، دونوں اسلامی ممالک ہیں، ہمیں ان سے بات چیت کرنی چاہیے۔ ہمارا تو موقف بڑا واضح تھا، لیکن انہوں نے افغانستان کی حکومت کو، افغان طالبان کو سمجھایا۔ بالآخر وہ پھر سے آئے، اور پاکستان چونکہ امن کا خواہاں ہے، پاکستان ہمیشہ امن کو ترجیح دیتا ہے، دیٹس دا ریزن پاکستان نے ایک مرتبہ پھر سے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں ایک چانس دینا چاہیے، چانس دیا۔ اور وہ مذاکرات کا پہلا جو فیز تھا، جس کے اہم نکات کچھ ڈیسائیڈ کیے گئے کہ ان پر جو ہے وہ عمل درآمد کیا جائے گا، وہ منظر عام پر آ چکے ہیں۔ اور ناظرین، یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی جیت ہے، پاکستانی فورسز کے لیے، پاکستانی حکومت کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور یہ افغانستان کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ پاکستان کے خلاف جانا ان کے لیے کتنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو rather than becoming the proxy of India, they have to think wisely to maintain peace in this region. ادروائز پھر پاکستان کا جو رسپانس ہوگا اس ملک کے خلاف، جو بھی کوئی بھی اقدام اٹھانے کی کوشش کرے گا، تو پھر ہمارا جواب بھارت سے کوئی جا کر پوچھ لے کہ ہمارا جواب کیسا ہوتا ہے اور کس طریقے سے ہوتا ہے۔ ناظرین، وہ پوائنٹس جن پر اتفاق کیا گیا ہے، سب سے پہلے تو اس کے اندر سیز فائر پر دونوں فریقین کے درمیان جو ہے وہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دوسرا جو کہ ہمارا بڑا ایک اصولی ایک موقف تھا، اور فرام دا فرسٹ ٹائم ہم یہ بات کہہ رہے تھے کہ افغانستان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا، تو اس پر بھی انہوں نے ایگری کیا۔ اس کا مطلب وہ گروہ، وہ فتنے، جس طرح ٹی ٹی پی، فتنہ الخوارج، فتنہ الہندوستان، وہ پراکسیز جو کہ افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر رہی تھی پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، پاکستان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے، اب افغان طالبان کے اوپر یہ ضروری، یہ لازم ہو چکا ہے کہ وہ ان تمام تر فتنوں، ان پراکسیز کے خلاف کارروائی کرے جو کہ ان کی سرزمین کو استعمال کر رہی ہے پاکستان کے خلاف۔ ساتھ ہی ساتھ ناظرین، ایک مزید ملاقات ہوگی 6 نومبر کو استنبول میں، جس کے اندر مزید بات چیت کی جائے گی، مزید پوائنٹس کے اوپر بات چیت کی جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ آخری جو پوائنٹ ہے، جو نکتہ ہے اس کامیاب پہلے فیز کا مذاکرات کے، اس میں ناظرین یہ کہا گیا کہ ایک مانیٹرنگ اور ویریفیکیشن میکنزم تشکیل دیا جائے گا، ایک مشترکہ طور پر، جو امن کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ جس پارٹی کی جانب سے خلاف ورزی کی جائے گی تو اس کے خلاف جو ہے اقدامات کرے گا، اور سزا عائد کرنے کا اختیار اس کے پاس جو ہے وہ ہوگا۔ ناظرین، اس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ 2 ممالک جو ہیں گارنٹر ہیں جنہوں نے ثالثی کا کردار ادا کیے، دیٹس قطر اینڈ ترکیہ۔ تو یہ ناظرین، پاکستان نے جب مذاکرات کی میز پر بیٹھا تو پاکستان نے بڑا اپنا ایک واضح موقف دیا، ساتھ ساتھ وہ تمام تر شواہد دیے، تمام تر وہ پروفز دیے، اور کہا کہ یہ علاقے ہیں، یہ وہ مراکز ہیں جہاں سے پاکستان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہے، تو اگر ان مراکز کو بند نہ کیا گیا، اگر ان فتنوں کے خلاف کارروائی نہ کی گئی، تو پھر پاکستان جواب دینے کا حق رکھتا ہے۔ اگر مستقبل میں کوئی بھی دراندازی کی کوشش کی جاتی ہے، اگر مستقبل میں کسی بھی طرح کی خلاف ورزی کی کوشش کی جاتی ہے، اگر مستقبل میں ہماری سویلین آبادی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو پھر وی ہیو دا رائٹ ٹو آنسر، اور پھر ہمارا جواب جو ہوگا وہ آپ بھی یاد رکھیں گے، اور وہ تمام تر فتنے بھی یاد رکھیں گے جو کہ اس سرزمین سے پاکستان کے خلاف ایکٹیو تھے۔ سو ایکچولی پاکستان نے دلائل کے اوپر، پاکستان نے شواہد کے اوپر، پاکستان نے ٹھوس ثبوتوں کے اوپر جو ہے ان تمام تر مذاکرات کو جو ہے وہ آگے بڑھایا، مذاکرات کی میز پر ان تمام تر پروفز کو رکھا، اور پوری دنیا کو یہ باور کرایا کہ پاکستان امن کا خواہاں ہے۔ ہم کبھی بھی دہشت گردی کو فروغ دینے کے لیے جو ہے نہیں آگے بڑھتے، بلکہ ہم نے دہشت گردی کو مٹانے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ ہم نے دہشت گردی کے خلاف سب سے زیادہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اس قوم کے بچوں نے، اس قوم کے سپوتوں نے، اس قوم کے بیٹوں نے، بہادر ماؤں کے بیٹوں نے، جو کہ ہر دم اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنا سر، اپنا جسم، اپنا جسد خاکی اس وطن کی مٹی کے لیے، اس وطن کی حفاظت کے لیے اس ملک پر نچھاور کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ سو دیٹس ایکچولی اے گڈ سائن فار پاکستان کے مذاکرات کا پہلا فیز کامیاب ہو چکا ہے۔ اب مستقبل میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا افغانستان واقعی میں ان تمام تر فتنوں کے خلاف کارروائی کرتی ہے، یا پھر یہ فار دا ٹائم بینگ انہوں نے ان مذاکرات پر جو ہے عمل درآمد اور پاکستان سے بچنے کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں ناظرین اس بارے میں کہ کیا بھارت پھر سے افغانستان کو استعمال کر سکتے ہیں؟ افغانستان
سرزمین کو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.